دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، فیضان اولیاء پانے کے لیے آج کے اس سلسلے میں شامل رہیں گے۔ سلسلہ ہے ایسی بھی کیا ضد ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اولیاء کرام کی عظمت دل میں بڑھاتے کیوں نہیں۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاخر، ماہ فاخر یہ جاری ہے۔ سرکار بغداد حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو نسبت بھی حاصل ہے، اور بھی بہت سے اولیاء کرام کی اس ماہ مبارک میں عرس شریف جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ تو یوں بالخصوص 11ویں شریف کے مہینے میں ذکر اولیاء کا خاص کر اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا اور پھر انسانوں کو اس میں بسایا، اور وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء اور رسول علیہم السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، پھر اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب رہتی دنیا تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ پاک نے اپنے لوگوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جو ہے وہ نیک لوگوں کو چنا اور ان کو عظمت اور شان بھی عطا فرمائی۔ الحمدللہ لوگوں میں اولیاء کرام جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی عظمت و شان بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ گنے ہوئے بندے ہیں، اور اللہ پاک ان کو اپنی عبادت کا شوق عطا فرماتا ہے۔ یہ مخلوق کے لیے بڑے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی اللہ پاک کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ تو اپنے اس سلسلے کو ہم بڑھاتے ہوئے، کیونکہ اس میں کئی ایسے سوالات بھی دل میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہم اپنے سلسلے کو کچھ سیگمنٹس میں ہم نے ترتیب بھی دیا ہے۔ تو ولی کے حوالے سے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے کچھ اس کی تمہید باندھی کہ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ ان میں سے کسی بھی ایک ہستی کا نام جب ہم سنتے ہیں، یا ان میں سے کسی بھی ایک ہستی کا نام ہم لیتے ہیں، تو بے ساختہ زبان سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جاری ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو، اللہ کی ان پر رحمت ہے۔ ولی کے اگر آسان الفاظ میں ہم اس کو سمجھیں، جیسا کہ اس کی تعریف آئی ہے ولی کی، تو فرمایا ولی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ولی کی بالکل آسان تعریف کہ ولی وہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ولی وہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، آخری کیسے ہوتا ہے؟ اس کو میں ایک تعریف سے سمجھاتا ہوں، اور وہ تعریف ہے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور ان کی کتابیں مختلف فنون کے اوپر جو انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ درس نظامی کے طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے، یعنی وہ طلبہ جو عالم بن رہے ہیں ان کو ان کی کتابیں، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو ممکنہ حد تک اللہ عز و جل
اور اس کی صفات کا عارف ہو، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کرتا ہو، سبحان اللہ، ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہو، اور لذات اور شہوات میں انہماک اور استغراق سے بچتا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا بتایا گیا۔ نمبر ایک کہ اللہ کی صفات کا جاننے والا ہو، یعنی اللہ کی پہچان ہو ایسے شخص کو۔ دوسرا بتایا گیا کہ ولی وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ ایک تو اللہ کی پہچان ہے یعنی اس کے پاس علم، اور فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والا ہو۔ اب ایک وہ شخص جس کی زندگی، جس کے شب و روز، جس کے لمحات، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا سب اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق ہو رہا ہے، رب العالمین کی اطاعت کے مطابق ہو رہا ہے، اس کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، تو جب اس کی زندگی اس طرح گزر رہی ہوتی ہے تو ایسے شخص کو جب کوئی دیکھتا ہے اس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، سبحان اللہ، اس کو دیکھتے خوف خدا نصیب ہو جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہی ایسے شخص کو دیکھتے ہی بندے کا نیکیاں کرنے کا دل کرتا ہے، ایسے شخص کو دیکھتے ہی بندے کا جو ہے گناہوں سے بچنے کا دل کرتا ہے، سبحان اللہ، ایسے شخص کو دیکھتے ہی بندے کا نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ الغرض اللہ کی اطاعت و فرما برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا دل کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جسے ولی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے۔ نہیں ماشاءاللہ یہ ایک نعمت ہے بہت بڑی، اللہ پاک کی عطا فرماتا ہے۔ اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولایت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ قرب خاص ہے، واہ، یہ قرب خاص ہے کہ اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے، یعنی گویا یہ چن لیا جاتا ہے، کہیں گے کہ ان کو جو ہے وہ چن لیا جاتا ہے، اور یہ عبادت کے ذریعے، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کے ذریعے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک خاص مرتبہ پا لیتے ہیں۔ اس میں عرض یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ولایت یہ عطائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ ملتی ہے، اور بڑی زبردست مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے فیضان مزارات اولیاء، اس میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت کسبی نہیں، یعنی محنت آدمی کرتا ہے تو کوئی یہ کہے گا کہ یار پھر کیا کریں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ترجمہ کنز الایمان، اور جنہوں نے ہمارے راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں راستہ دکھائیں گے۔ تو فرمایا جب آدمی محنت کرتا ہے تو اسے راستہ ضرور دکھے گا، مگر ولایت جو ہے یہ اللہ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں سمجھے کہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کہ یعنی محنت شاقہ یعنی نیک اعمال میں بہت زیادہ کثرت کرے، یہ ضرور اس ولایت کی طرف راہ تو دکھائے گا، مگر اسے یہ مقام اور مرتبہ جو ملتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو ولایت ہے، علماء نے فرمایا کہ جو ولایت ہے وہ تو وہابی ہے، یعنی اللہ کی عطا سے کسی کو نصیب ہوتی ہے، لیکن عبادت و ریاضت یہ نیکیاں یہ وہ ولایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے کہ جب بندہ عبادت و ریاضت کرتا ہے تو اللہ کریم اسے جو ہے وہ ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بھائی صاحب یہاں پہ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے مقرب بنتے ہیں، خاص بندے بنتے ہیں، تو اس کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ جیسے ذریعہ بتایا عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، اس کے ذریعے سے لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جیسے بھی انہوں نے ارشاد فرمائی ہمارے فضل بھائی نے کہ بعض اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو مادر زاد اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یعنی جب وہ پیدا ہوتے ہیں پیدائشی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جیسے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ پیدائشی اللہ کے ولی تھے۔ اسی طرح بی بی مریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ جو ہے پیدائشی اللہ کی ولیہ تھی۔ اور اللہ کے ولیوں کی تو یہ طاقت اور قدرت ہوا کرتی ہے کہ بعض اللہ کے ولی وہ اس مقام پر ہوتے ہیں، اس قرب خاص میں ہوتے ہیں کہ وہ جس پر نگاہ ڈالتے ہیں وہ بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے اور جسے چاہے اس مقام پر فائز یہ تو ایک بات تو ہے نا کہ جن کو یہ نسبت ان کا قرب ملتا ہے، جیسے نا کہ اللہ کا ولی وہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم عام بندے ہیں، جب ایسے نیک لوگ، یعنی آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، اولیاء کرام کی عظمت دل میں بڑھاتے کیوں نہیں؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے، لیکن ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ان کا قرب پاتا ہے اللہ پاک اس کے بھی درجے بلند فرما دیتا ہے۔ وہی بات ہے کہ یہ خود تو
اس طرح کے اوصاف کے مالک ہوتے ہی ہیں، لیکن جب یہ کسی پر نظر ڈالتے ہیں، یہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ تو ان کی تو شان ایسی ہے حاج صاحب، ان کا تو مقام ایسا ہے کہ یہ جس پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کا تو بیڑا پار، یہ ان جس چیز کو ان سے نسبت ہو جائے نا وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے۔ یہ جس مقام پر جس مزار پر ہوا کرتے ہیں وہاں جا کر جو بندہ دعا مانگے اللہ کریم وہ دعائیں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ کئی واقعات ہیں کہ بزرگان دین کی جو چیزیں ہیں، تابوت سکینہ کے اندر کیا تھا؟ بے شک تابوت سکینہ کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی ان کی جو نشانیاں تھیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی اور انگوٹھی تھی اور اس قسم کی بابرکت چیزیں تھی، ایک نبی علیہ السلام کا لباس تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان سے نسبت کی ہوئی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تابوت سکینہ میں انبیاء کرام سے نسبت کی ہوئی چیزیں تھیں، تو بنی اسرائیل اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس تابوت سکینہ میں جس میں نبی سے نسبت کی ہوئی چیز تھی، اس کی برکت سے اللہ کریم انہیں فتح نصیب فرماتا تھا، انہیں کامیابی عطا فرماتا تھا۔ تو ولی سے جو چیز نسبت کر جاتی ہے، ان سے جو نسبت ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتی ہے، تو ولی کی تو برکت ہے ہی، اللہ کریم اس چیز میں بھی برکت رکھ دیا کرتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بعض اوقات ذہن میں کوشچن بعض لوگوں کے دل میں آتا ہے، اور وہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی محبت رکھتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب ان کی حیات تھی تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقامات عطا فرمائے، مگر اب ان کا انتقال ہو گیا تو اب تو ان کا جو ہے نا وہ مقام اور مرتبہ نہیں رہا ہوگا۔ تو یہاں پہ ان کے لیے میری عرض یہ ہے کہ بہت بڑے مفسر ہیں جن کا نام ہے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی، ہر طبقہ فکر کا شخص یوں سمجھے کہ ان کی کتابوں سے استفادہ یہ حاصل کرتا ہے۔ ان کا سن وصال جو ہے یہ 606 سن ہجری ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا ولی کے بارے میں؟ یہ جو اولیاء اللہ ہیں تو ان کی جو محبت ہم اپنے دل کے اندر بڑھائیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ یہ کہ فرمایا کہ اولیاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، لا یموتون، وہ انتقال نہیں کرتے۔ یہاں تو یہ ہوا کہ یہ انتقال کر گئے، مگر کیا ہوا کہ لا یموتون ولکن ینقلون من دار الی دار، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کے اندر چلے، یعنی وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ دیکھیے، بتائیے کہ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست، اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے دوست تو دنیا میں تو ہیں، وہ دنیا کہ جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ فرمایا دنیا مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے انہیں یوں سمجھے کہ اختیارات عطا فرما رہا ہے، معاملات عطا فرما رہا ہے۔ تو جب یہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اب جب یہ دار بقا کے اندر گئے کہ جس کے اندر وہ اللہ سے قریب ہیں، تو بتائیے اب ان کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا، ایک وزیر ہے، وہ بادشاہ سے دور جاتا ہے، کس جگہ پر جا کر اپنے اختیارات کو نافذ کرتا ہے، تو جب وہ بادشاہ کے دربار میں ہوگا تو بتائیے اس پر کیا انعامات و اکرامات کی بارشیں ہوں گی۔ دنیا میں تو یہ جو آپ نے بات کی، اللہ کریم جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، تو ان کو تو ایسی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ حدیث شریف میرے سامنے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے ضعیف، کمزور، بوسیدہ لباس والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ عز و جل ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اور برا بن مالک بھی انہی میں سے ہیں۔ اب دیکھیں کیا مرتبہ ہے ان کا، کیا مقام ہے ان کا، کہ ان اولیاء کرام کی شان میں اللہ کریم قرآن کی آیت نازل فرما رہا ہے۔ ان اولیاء کرام کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، حضور کے اقوال آ رہے ہیں، ان کی وہ شان و مرتبہ ہے، اور اللہ ان کو کیا طاقت دے رہا ہے، ان سے کتنی محبت فرما رہا ہے کہ کوئی لفظ زبان سے نکال دیں، یہ کوئی بات بول دیں، اللہ ان کی بات کو ٹالتا ہی نہیں ہے۔ مفتی احمد خان نئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں یہ جو فرمان عالی ہے نا میرے نبی کا، اس کے دو مطلب ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ بندہ اگر اللہ کو قسم دے کر کوئی چیز مانگے، خدایا تجھے تیری عزت و جلال کی قسم یہ کر دے، یا یہ چیز عطا فرما دے، یا ایسا ہو جائے، تو اللہ عز و جل کو یہ بندے اتنے پسند ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو جب اللہ انہیں اپنا محبوب بناتا ہے تو اللہ کے یہ اتنے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں کہ اللہ ان کی کسی بات کو ٹالتا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ پر جو بات کی قسم کھاتے ہیں، مولا
تجھے قسم ہے کہ اس کو اولاد عطا فرما دے. اللہ کریم ان کی بات کو رد نہیں فرماتا, اس کی بات رکھنے کی وجہ سے اس کو اولاد عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. مفتی محمد اختر خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں حضور بس اپنی زبان سے کہہ دیں کہ میرا بیٹا ہو جائے, بس آپ ایک کہہ دیں نا, آپ کہہ دیں کہ میرا کام بن جائے, میں فلاں میرے بس بزنس شروع کیا, آپ کہہ دیں اللہ کامیاب کرے, ایک بار کہہ دیں. کہا یہ جو کہلواتے ہیں نا بزرگان دین کی زبان سے, کہا اس کی جو دلیل ہے اس کا ماخذ یہ حدیث مبارک ہے. کیوں؟ کہا ان کی زبان سے اس لیے کہلواتے ہیں کہ اگر وہ کہہ دیں گے نا تو وہ ان کی زبان, ان کی گفتگو اللہ کو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اللہ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا, بندہ کی بگڑی ہوئی جو ہے وہ قسمت ہے وہ سنور جایا کرتی ہے. اور اس میں تو یہ جو آیت مبارکہ ہے نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جی تو یہاں یہ تو فرمایا گیا کہ اللہ پاک کے ولیوں پر بروز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا, نہ وہ غمگین ہوں گے, اور یہ وہ حضرات ہیں جو ایمان و تقوی کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. اور یہ تقوی کی جو اس میں تفصیلات جو علماء نے لکھی ہیں کہ یہ بڑی ہمت والا کام ہے. یہ تقوی اختیار کرنا یہ بڑی ہمت والا کام ہے کہ ایک جگہ فرمائے کہ اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو متقی جو ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں تکلیفوں سے نجات عطا فرماتا ہے, اللہ پاک نے ان کے اعمال کو سنوارا ہے اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ خود تو اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں, یہ جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. اللہ وہ اسے بھی اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیتے سنت ہیں. اپنے بارے میں, اپنی سن پیدائش کے بارے میں جو آیت کوٹ کرتے تھے, وہ آیت در حقیقت اولیاء کرام کے حوالے سے ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ایمان کو نقش کر دیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص روح یعنی سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کی مدد اور معاونت یہ فرماتا ہے. جو دوسرا اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی شان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور آیت یہ آپ نے تلاوت فرمائی, اللہ اکبر. یہ فرمایا نا کہ اولیاء اللہ یعنی ان کی حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب. یعنی ہم جو یہ محبت بڑھانے کا یہ سلسلہ آج یہ لائے ہیں, اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک اور پرہیزگار بندے ہیں ان سے اللہ کتنی محبت فرماتا ہے. فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ہے کہ جو اس کے کسی ولی کے ساتھ یہ دشمنی رکھے. اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے, یعنی ہم محبت کی بات کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلے جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. جبریل امین علیہ السلام فرماتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. پھر جبریل امین علیہ السلام آسمانوں کے فرشتوں کے درمیان یہ ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. تو آسمان کے فرشتے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے جبریل ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل امین علیہ السلام زمین کے اندر یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. تو زمین کے فرشتے بھی محبت کا معاملہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت کو راسخ فرما دیتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ کتنے اولیاء اللہ جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس نے دیکھا, مجدد الف ثانی کو کس نے دیکھا, امام اعظم ابو حنیفہ کو کس نے دیکھا. یعنی اولیاء اللہ کی پوری ہسٹری ہے, یعنی ان کے کتنے نام ہم گنائے تو گناتے چلے جائیں. دادا گنبخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو ان کو کس نے دیکھا, یہ جو بزرگانہ دین ہے. لیکن یہ وہی جو بات فضل بھائی نے کی نا کہ ان سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو ان کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, ہم نے کئی بزرگانہ دین کو نہیں دیکھا, اللہ والوں کو نہیں دیکھا, لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے, تو آج اللہ جو ہے ان کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. علماء کرام نے یہ وجہ ارشاد فرمائی, کہا ان کو جو کرامتیں ملتی ہیں نا, اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہا کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کے خلاف کیا ہوتا ہے. ان کا نفس چاہتا ہے یہ کروں, لیکن کہتے ہیں نہیں, میرے رب نے یہ اس سے منع کیا, مجھے نہیں کرنا. اپنے نفس کے خلاف چلتے ہیں تو اللہ کریم انہیں خلاف عادت کاموں پر عبور عطا فرما دیتا ہے, انہیں وہ طاقت و قوت عطا فرما دیتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
یہ شبہات والی چیزوں سے یہ بچا کرتے تھے. یہ اولیاء کرام کے متعلق آتا ہے کہ یہ اولیاء کرام صرف حرام کاموں سے نہیں بچا کرتے, صرف جو ہے وہ خلاف اولیاء کاموں سے نہیں بچا کرتے, بلکہ جو شبہات والی چیزیں ان سے بھی بچا کرتے ہیں. آپ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کے پاس 10 تھان تھے اور آپ نے کہا بھئی یہ اپنے خادم کو کہا بیچنے کے لیے, کہا یہ جو ایک تھان ہے اس پہ کچھ عیب ہے بتا دینا, جو کسٹمر آیا اس کو بتا دینا یہ عیب ہے پھر بیچ دینا. تو اب وہ اس نے بغیر بتائے بیچ دیا, وہ بھول گیا کیا بغیر بتا اس نے بیچ دیا. اب 9 تھان تو سالم تھے, فی تھان غالباً 3000 درہم کا تھا. اب 30,000 درہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے, تو 30,000 درہم ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے. تھان بک گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو بتا دیا تھا نا کہ اس میں فلانے تھان میں ایک عیب ہے, تو کہا نہیں حضرت وہ تو میں بتانے بھول گیا. تو آپ نے وہ پورے کی پوری رقم صدقہ کر دی, خرچ نہیں کی, آپ اپنے اوپر خرچ نہیں کی بلکہ صدقہ کر دی, غریبوں کو دے دی. تو پوچھا حضرت ساری کی آپ نے رقم کیوں دے دی؟ اس میں سے ایک تھان میں مسئلہ آ رہا تھا تو 3,000 درہم آپ الگ کر دیتے, باقی جو 27,000 درہم ہے وہ تو صحیح تھا, وہ خرچ کر لیتے. کہاں نہیں, وہ مکس ہو گئے. اللہ, اب پتہ نہیں کہ میں جو خرچ کروں پتہ نہیں کیا پتا انہی کے اندر وہ والے رقم ہوں کہ جو جس تھان میں عیب تھا. اللہ اکبر, اللہ. تو شبہات سے بھی بچنے کا اللہ کے ولیوں کا ذہن ہوتا ہے, وہ اس سے بچتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کریم انہیں کرامت نصیب فرماتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مادرزاد جو اندھے ہوتے ہیں انہیں جو ہے وہ بینا بھی کر رہے ہوتے ہیں, مردوں کو زندہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بگڑی بھی بنا رہے ہوتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا کہ مدینے کے اندر موجود ہے. طاقت دیکھیں, ٹیکنالوجی نہیں ہے, فون نہیں ہے, ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے, مدینے میں موجود ہیں, ممبر پہ موجود ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. 1400 میل دور مقام ناون میں جنگ ہو رہی ہے, کفار سے آمنا سامنا ہے, حضرت ساریہ وہاں پہ جنگ کر رہے ہیں 1400 میل دور. فاروق اعظم یہاں سے پورا لشکر بھی دیکھ رہے ہیں, لشکر کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے وہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور پیچھے سے کون آ رہا ہے ان پہ حملہ کرنے کے لیے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. سارا معاملہ ملاحظہ کرنے کے بعد یہاں سے صدا بھی لگاتے ہیں. آپ دیکھیں مدینے میں موجود ہیں, یہاں سے صدا لگا رہے ہیں, یہاں ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی آڑ لو, اے ساریہ پہاڑ کی آڑ لو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے صدا لگا رہے ہیں, 1400 میل دور حضرت ساریہ تک آواز بھی پہنچ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے ولی کو طاقت و قوت عطا فرماتا ہے, جس کی مثال, جس کی نظیر, جس کے بارے میں دلائل ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتے ہیں, احادیث طیبہ میں بھی ملتے ہیں. علماء اتنی بڑی بات ارشاد فرماتے ہیں نا حافظ صاحب, اتنی بڑی بات ارشاد فرماتے ہیں جو کرامات کا منکر ہے نا وہ بدعتی ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کیونکہ کرامات کے متعلق تو آیات طیبہ موجود ہیں, کرامات کے متعلق تو احادیث صحیحہ موجود ہیں, آثار مشہورہ موجود ہیں, سلف و صالحین کے حکایات اور ان کے واقعات, ان کے مشاہدات موجود ہیں. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی کرامات کو نہیں مانتا تو فرمایا وہ بدعتی ہے. اور یہی مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو ٹاپکس ہم سن رہے ہیں تو انہی کو اگر پیش نظر رکھ کر اگر تصور کریں کہ جب یہ اتنی ساری باتیں ہیں تو پھر اولیاء کرام کی عظمت دل میں بڑھاتے کیوں نہیں؟ کہ بات یہی ہے نا کہ یہ جو اولیاء کرام کے جو ذکر خیر ہوتے ہیں, اور یہ ذکر خیر کی تو کیا ہی بات ہے کہ سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے, عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں, جو اولیاء اللہ ہیں, ان کے تو ذکر سے ہی مطلب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک بات عام طور پر بھی دیکھی جاتی ہے کہ بھائی اگر کسی سے کوئی شخص امپریس ہوتا ہے, محبت کرتا ہے, بھائی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو وہ حسن و جمال کا کوئی مالک ہوتا ہے, کیا دوسرا کہ جناب ان کے اندر کچھ گٹس ہوتے ہیں, یہ کوئی خاص چیزیں جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں ایسے کہ جن سے سامنے والا بڑا متاثر ہوتا ہے, یا تیسری بات یہ کہ ان کے احسانات ہوتے ہیں. اللہ پاک کے نیک بندوں کی شان و عظمت, امیر اہل سنت کی تحریر ایک آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ ان کے چہروں میں بھی بعض اوقات ایسی کشش ہوتی ہے کہ اگر ان کا قرب پایا جائے, ان کی زیارت کی جائے. تو امیر اہل سنت نے لکھا کہ پنجاب میں میرا ایک سفر تھا, تو وہاں پر اسلامی بھائیوں نے بتایا تھا کہ ایک بزرگ کا مزار ہے جو یوں بظاہر بیان نہیں کرتے تھے, لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھ جاتے تھے, لیکن آپ کے چہرے کی جو نورانیت تھی
وہ ایسی کشش تھی کہ لوگ آپ کے چہروں کو دیکھ کر اگر کوئی گناہگار آ کر بیٹھتا تھا تھوڑی دیر تو توبہ استغفار کر کے طائب ہو جاتا تھا. سبحان. تو یہ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا، پھر اگر ان کی جو عبادت کے معاملات آپ بیان کر رہے ہیں تو ان کی عبادت دیکھیں. آپ عبادت کے معاملات اگر دیکھتے ہیں تو آپ ان کی عبادت دیکھیں. رات رات بھر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں. روزے کا معاملہ ہوتا ہے تو جناب یہ روزے کی بھی جو معاملہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ پورا پورا سال مطلب روزوں کی برکت ہے. تو صدقہ و خیرات کی بات ہے، جیسے آپ نے ابھی امام اعظم کا واقعہ سنا. تو ایسے بزرگوں کے اگر سیرت کے واقعات پڑھتے تو انہی چیزوں کا مطلب اظہار ہوتا ہے کہ یہ جب اس طرح کے معاملات میں، چاہے وہ عبادت کے معاملات ہوتے تو اس میں بھی بڑی بڑھ چڑھ کر صلاح. اس میں یہ عرض کروں گا کہ اس کتاب کے اندر بڑی زبردست ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ولایت کی دو قسمیں. ایک ہے ولایت تشریعی، یعنی یہ ایسی ولایت ہے کہ عام مسلمانوں کو بھی ملتی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ 40 مسلمانوں کے اندر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. اچھا، اس کے اندر مختلف اس کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ کس نے بتا دیا اب کیا ہونے والا ہے، یا کوئی بھی ایسا معاملہ دل کی کوئی بات بتا دی، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ یہ ولایت تشریعی ہے کہ یہ عام مسلمانوں کو حاصل ہوتی. دوسرا فرمایا وہ ہے ولایت تکوینی. اب ہمیں تو یہ ہوگا نا کہ بھائی ولایت تکوینی کا مطلب تو یہ کہ وہ ایسا ہوگا کہ جو ہوا میں اڑنے سے تو کم جو ہے نا وہ معاملہ ہی نہ ہو. آپ حیران ہوں گے کہ ولایت تکوینی کی تعریف یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرائض پر استقامت عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ اس کا سنت نبوی پر عمل ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دنگ رہ جائے. فرمایا کہ اسے جھوٹ، غیبت، چغلی ایسی چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت ہی ان چیزوں سے دور ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. وہ معصوم نہیں ہوتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ قرار دے دیتا ہے. اور یہ فرمایا نا، کتنی مشہور حدیث پاک ہے. میں آپ کی بات کو اس معاملے میں کنٹینیو کر رہا ہوں کہ ہم یہ جو محبت کرتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ بھائی جو لمبے بال والا ہے یا جس نے 4 انگوٹیاں پہنی ہوئی ہے، نہیں. ولایت کا معیار یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فرائض کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. فرمایا حدیث پاک کے کتنے مبارک الفاظ ہیں، نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اسے اور قریب کر دیتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، کہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ کام کرتا ہے، اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ چلتا ہے. تو فرمایا کہ اعضاء اس کے ہوتے ہیں اور اس کے اندر طاقت یہ ہماری طرف سے دی ہوئی ہے. اچھا، میں ایک واقعہ بیان کروں گا، بات میری طویل ہو گئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اولیاء اللہ سے محبت کی بات ہے. جمعے کا دن تھا، ایک شخص تھا وہ اولیاء اللہ سے محبت نہیں کرتا تھا. اس نے ایک ولی کو دیکھا، اچھا یہ آئے نماز دیکھتا ہوں، ان کا کچھ بھنڈا پڑتا ہوں، جمعے کے بعد یہ کرتے کیا ہے. تو دیکھا کہ حضرت نے جمعے کی نماز پڑھی اور مسجد سے جلدی نکل گئے. کہا دیکھو یہ ولی بنتے ہیں، اور جمعے کے دن دیکھو آدمی مسجد میں پڑھا رہے، تھوڑا ذکر و اذکار کرتا رہے، یہ دیکھو کیسے جلدی نکل کے چلے گئے. اب بھائی وہ حضرت تو گئے کباب والے کی دکان پہ. اب انہوں نے کباب خریدا تو اس نے کہا اب تو بس یہ کہیں پر وہ بیٹھے ہیں اور میں پکڑ لوں گا ان کو، لوگوں کو کہوں گا دیکھو ولی ولی کہتے ہیں اور یہ تو جمعے کے بعد جو ہے نا وہ جلدی جلدی نکل کے تو کباب کھانے بیٹھ گئے. اچھا، کباب لینے کے بعد حضرت گئے ایک فالودے والے کے پاس. کہا پوری پارٹی کا پروگرام ہے، کباب کے بعد اوپر فالودہ بھی پینا ہے. یہ لے کر گئے. اب یہ پیچھے پیچھے کیا دیکھتا ہے کہ حضرت تو کسی سائے دار درخت کی بجائے کسی ویرانے کی طرف چلے. کہا اچھا، کھانا بھی ویرانے میں جا کر ہے تاکہ کوئی دیکھے نہیں. اب جیسے یہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک ایک بستی آ گئی. اچھا، یہ بات یاد رہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ 2 چیزیں دے عطا فرماتا ہے، بستے زمان اور بستے مکان. یہ ہے مشکل، ایزی یہ ہے کہ ان کے لیے زمانہ بھی سکڑ جاتا ہے، ان کے لیے رستے بھی سکڑ جاتے ہیں. ابھی جو آپ نے حدیث پاک سے فرمایا اسی کے تحت بالکل. اچھا، اب یہ پہنچے ایک گھر میں تو وہاں ایک بیمار شخص پڑا ہے. یہ جمعے کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے. اس کو کھلایا، اس کو فالودہ پلایا، اور اس نے کہا کہ اچھا یہ خدمت کر رہے ہیں، چلو میں ذرا باہر دیکھا ہوں، چلو کام تو اچھا کر رہے ہیں. وہ گیا، اس نے دیکھا کہ یار میں تاجر تھا، کہتا ہے کہ میں دیکھوں کیا یہاں کی مارکیٹ ہے. وہ گیا، جب آیا تو حضرت جا چکے تھے. اس نے پوچھا بھائی وہ حضرت کہاں گئے؟ تو کہا وہ تو فلاں شہر سے یہاں آتے ہیں. تو کہا اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو کہا اس کا فاصلہ تو 4-5 دن کی مسافت ہے. تو کہا ہم تو جمعہ پڑھ کے تھوڑی دیر میں آ گئے. کہا وہ اللہ کے ولی جو ہیں، اب وہ وہاں پر بھوکا رکھا سکھا 1 ہفتے تک پڑا. کہا وہ کب آئیں گے؟ کہا وہ تو 1 ہفتے بعد آئیں گے، جمعے کو آئیں گے. اب جب وہ جمعے کو آیا تو یہ تو بھائی ان کے پیر میں پڑ گیا اور کہا خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں.
کہا اب یہ کہو گے کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں؟ تو کہا نہیں حضرت اب نہیں کہوں گا. حضرت نے کھلایا پلایا, اس سے اپنے پیچھے کہا کہ چلو چلے آؤ. وہی جمعے کا دن تھا, جمعہ کے بعد کا وقت تھا, تھوڑا سا وہ چلے تو دوبارہ اپنے شہر کے اندر پہنچ گئے. تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ جن کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اور یہ مدنی چینل کے ناظرین, یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے کہ اگر اس طرح کی جو باطنی خرابیوں کے فضل پہ اگر جو شکار ہو جاتا ہے نا, جی جی تو وہ بہت ساری برکتیں پانے سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی وہ چیزیں جو اللہ کے نیک بندوں کے قرب کی برکت سے اس کو حاصل ہونی تھی, ان دعاؤں سے اس کو ثمر ملنا تھا, ان کی برکتوں سے حصہ ملنا تھا, لیکن یہ باطنی خباثت جو ہے وہ انسان کو ان برکتوں سے محروم کر دیتی ہے. اور واقعی یہ کہ اگر جس نے اپنے دل میں ان کی عظمت و شان کو بلند کیا, جو اولیاء کرام کی سے عقیدت و محبت کرتا ہے. اور ویسے بھی ایک بات تو جنرلی کہی جاتی ہے نا کہ اللہ پاک نے اپنی خوشنودی کو, اپنی رضامندی کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا ہے. سبحان اللہ. کہ نہ جانے کون سی نیکی رب تعالیٰ کو پسند آ جائے میرا بیڑا پار ہو جائے. اللہ پاک نے اپنی ناراضی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے, ہر گناہ سے بندہ بچے کہ نہ جانے کون سے گناہ پر رب تعالیٰ میری گرفت کر لے. اور اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ بندہ ہر ایک کی عزت کرے. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ فلاں فلاں کو شخصیت ٹائپ کا نظر آئے گا تو ہی عقیدت محبت کرنی ہے. بس اللہ پاک لوگوں کی محبتیں ہمارے دلوں میں مطلب جاری رکھے, اور ہم مطلب ان سے محبت و عقیدت رکھیں گے تو یقیناً اس کی برکتیں پائیں گے. بالکل حقیقت ہے, آپ نے جو بتایا کہ ہمیں ہر ایک سے ادب و احترام کرنا ہے, ہر ایک کی رسپیکٹ کرنی ہے. اپنے مسلمان بھائی کا کے بارے میں دل میں کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے. عام مسلمان کے بارے میں یہ ہے, عام مسلمان کے بارے میں جی, کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی, دکھ دیا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. اللہ یہ عام مسلمان کے بارے میں. اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی, اس نے اللہ کو ایذا دی, اللہ کو تکلیف دی. تو یہ عام مسلمان کے بارے میں. تو اللہ کے ولی کے بارے میں کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں جیسے بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. یعنی دیکھیں نا, اب جہاں بھی اعلان جنگ کی بات ہے, صرف 2 جگہیں جہاں پہ اللہ نے فرمایا میرا بندے سے اعلان جنگ ہے. ایک سود کھانے والے کے متعلق, جی جی, دوسرا ولی سے دشمنی کرنے والے کے متعلق. نہیں, اللہ کے دوست ہیں. آپ دیکھیں, ایسا میرا کوئی پد کا دوست ہو, میری ایک بات ماننے والا ہو, میرے کام آنے والا ہو, اور مجھ پہ جان نچھاور کرنے والا ہو, وہ اس کو کوئی اس کو برا بھلا کہے تو میری حالت کیا ہو جائے گی؟ بھائی آپ نے بولا کسے, کیوں بولا آپ نے؟ اگر تو اس کے بعد دلائل بھی ہوں گے لیکن میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. بھائی میں کیوں سنوں, میرا دوست ہے, یہ میرے کام آتا ہے, میرے سامنے نہیں بولو. تو جو اللہ کا دوست ہے, اللہ تو علماء نے فرمایا یاد رکھو اے لوگوں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے نا, وہ ذلیل و خواری ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں, ان کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے. تو جسے اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے نا, اس سے کوئی دشمنی کرے گا نا, تو یاد رکھو وہ اکیلا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ نے تو اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے. اسی وجہ سے جب وہ اکیلا ہے تو وہ ذلیل و خواری ہوگا. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل ظاہری کے بعد تشریف لائے, اور وہاں بیٹھ کر رونے لگے. تو جب وہ رونے لگے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, کہا معاذ کیا بات ہے, کیوں روتے ہو؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث پاک کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس سے میرے لانے جائیں گے, یہ حدیث پاک آپ نے سنائی. تو اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں سمجھاتے ہیں کہ یہ حدیث پاک سنائی اور وہ رونا, اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس لیے رو رہے تھے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو حدیث پاک سنائی وہ اس لیے سنائی کہ یار کہ اے امیر المؤمنین, ہم تو عام لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, نہ جانے میرا جو پڑوسی ہے وہ اللہ کا ولی ہو. میں تو پڑوسی کے ساتھ, میرے برابر میں پڑوسی ہے, میں لوگوں کے ساتھ سفر کرتا ہوں, کیا پتا وہ اللہ کا ولی ہو. میں لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, کیا پتا وہ اللہ کا ولی ہو. میں لوگوں کے ساتھ تجارت کرتا ہوں, کیا پتا وہ اللہ کا ولی ہو. تو مجھے یہ خوف رلا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے کسی مسلمان کا دل دکھ جائے, اس کو تکلیف پہنچ جائے, اور ہو وہ اللہ کا ولی. اور جبکہ اللہ کے ولی سے دشمنی کے متعلق کہا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے, تو مجھے خوف کھایا جا رہا ہے. یہاں سے ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ تو عام سا شخص ہے, ہم یہ نہ دیکھیں گے تو پرا گندا ہے, ہم یہ نہ دیکھیں گے تو اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, بلکہ ہمیں اپنے ہم مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے نیک لوگوں کو اپنے بندوں میں چھپایا ہوا ہے. نہ جانے کون سا اللہ کا ولی ہو. ہم کون ہوتے ہیں ترازو میں تولنے والے؟ بلکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے ہر مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے, اسی کے اندر نہ جاتے. اور ویسے بھی جو اولیاء کرام کی سیرت کا بھی اگر ہم
تذکرہ سنتے ہیں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، جو اس طرح سے معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگوں نے بھی برکت نسبتیں حاصل کی، تو اللہ پاک نے ان کی نسبتوں کے صدقے اس کو بھی مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ تو وہ پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان سے نسبت حاصل کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ بے شک، اصل میں اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کہ یہاں پر جو تعلیم و تربیت کا یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا، ویسا ہے کہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ مجھے آپ کی بات پر یاد آ رہا ہے کہ آپ کی کرامات کو سن کر جو ہے نا وہ ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اچھا یہ بات یاد رہے کہ ہمارے یہاں پر اولیاء اللہ کی تعریف یہ ہے کہ بس یہ تو جہاں اس کے پاس جائیں گے اور وہ کرامتیں ہوں گی اور ہوا میں اڑنا ہوگا تو پانی پر چلنا ہوگا۔ وہ شخص بھی یہ ساری باتیں سن کر آپ کے پاس آ گیا اور آ کر بیٹھ گیا آپ کے پاس، تو پھر اس کے بعد رہنے لگا آپ کے پاس۔ اچانک اس نے کہا چند دن کے بعد کہ میں جا رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آئے تھے کچھ سیکھنے کے لیے، رہنے کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے، کیا معاملہ ہوا؟ اس نے عرض کی حضور آپ کا شہرہ بڑا سن کر آیا تھا مگر معاملہ یہ کہ کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ ہم نے فرمایا اچھا، تو کہا تم نے یہاں کیا دیکھا؟ اب اچھی باتیں ہیں، لوگ ماشاءاللہ نماز صلات پڑھ رہے ہیں، سارے معاملات یہ چل رہے ہیں۔ تو کہا کہ تم نے یہ دیکھا کہ یہاں کسی نے کسی فرض کو چھوڑا ہو؟ تو کہا نہیں یہ تو نہیں دیکھا۔ کہا کسی نے کسی سنت کو ترک کیا ہو؟ تو کہا نہیں یہ بھی نہیں دیکھا۔ کہا یہ دیکھا کہ کسی نے جو ہے نا وہ اپنے کوئی نفل چھوڑے ہوں؟ تو عرض کی نہیں ایسا بھی یہاں نہیں ہے۔ تو فرمایا اور اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی؟ اور اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی؟ یہ کیا ہوگی؟ تو اصل ولایت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف خود بھی کمر بستہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی کمر بستہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو سمجھو کہ گم سم، اور یہ وہ ولایت کے الگ قسم ہے کہ جو بات بھی کرتے ہیں تو سرگوشی میں کرتے ہیں، وہ ان کی ایک قسم ہے اور یہ وہ معاملات ان کے الگ ہیں۔ مگر اللہ کے ولیوں کے اخلاق کا یہ حال ہے کہ وہ فرمائے نا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب ایک شرابی رہتا تھا، شور شرابہ کرتا سارا دن۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ کو تکلیف ہوتی، ایک بار کیا ہوا اس کے گھر کا چراغ بجھ گیا اور وہاں سے بچے کے رونے کی آوازیں آئیں۔ اللہ اکبر، حضرت گئے اور اپنا چراغ جا کر اس کے گھر کے اندر رکھا ہے، وہ چراغ گیا اور بچے نے رونا بند کر دیا۔ جیسے ہی نکلنے لگے تو عرض کی حضور، اچھا وہ مسلمان نہیں تھے، عرض کی حضور ہمیں معاف بھی کر دیجئے، اور آپ کا چراغ تو ہمارے گھر کے اندر آ گیا ہے، اسلام کے نور سے ہمارے دلوں کو بھی منور کر۔ تو یہ اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کا یہ طریقہ تھا۔ اچھا میں یہاں پر یہ بات ایڈ کروں گا، پرابلم یہ ہے کہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ یار وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم طریقت والے ہیں، ہے نا، ہمارا رستہ یہ الگ ہے۔ تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، بزرگان دین کے کتنے فرامین ملتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرنے والا اور اس کے معنی مفاہیم کو سمجھانے والا اور حدیثوں سے لوگوں کی اصلاح کرنے والا نہ ہو تو فرمایا اس کو ولی مت سمجھنا، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا اگر کسی ایسے کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہو اور پانی پر تیر رہا ہو اور جو ہے نا وہ زمین سے یہ اوپر ہو گیا، آگ سے گزر جائے، فرمایا اسے ولی نہ مت سمجھ لینا۔ ولی وہ ہے کہ جو اللہ کا ایسا بندہ ہو کہ اس کی عبادت پر کمر بستہ رہے۔ اور جب یہ ساری تعریفات پیارے پیارے اسلام میں سنتے ہیں اور ان کی سیرت میں اس پر عمل بھی نظر آتا ہے، یعنی جو اللہ کے نیک بندے، جیسے ابھی آپ نے یہ جو خیرخواہی کے معاملہ کا بیان کیا، تو حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت میں بھی اس طرح کے بے شمار واقعات کہ یہ کیسے خیرخواہ تھے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں بیان سنا کہ آپ کا کسی سفر میں ایک جگہ قیام تھا تو آپ نے کسی غریب کے گھر قیام کا ڈیسائیڈ فرمایا کہ یہاں رکنا ہے۔ اب جو معززین تھے، جو بڑے شخصیات تھی، انہوں نے کہا حضور ہمارا گھر حاضر ہے، آپ ہمارے گھر رہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اب وہاں قیام پذیر رہے۔ وہاں جب ارادت مندوں کو چاروں طرف پتہ چلا کہ غوث اعظم رکے تو اب ملنے زیارت کے لیے آئے، کوئی گائے بکریاں غلہ سونا چاندی بہت سارا سامان جو ہے نا وہ جمع ہو گیا۔ کیا بات! اب ہمارے غوث اعظم کی شان دیکھیں کہ آپ نے یہ سارا سامان انہی غریب میزبانوں کو عطا فرمایا اور تشریف لے گئے، اور وہ غریب جو گھرانہ تھا سیدی غوث پاک کے قدموں کی برکت سے وہ اس محلے کا امیر ترین گھرانہ بن گیا۔ تو اب اس طرح کی جب وہ سیرت کے واقعات ہم جب سنتے ہیں ان نیک بندوں کے، تو آپ یہ دیکھیں کہ عبادت کا معاملہ آتا ہے، صحیح، تو وہی بات
خیر خواہی کا معاملہ آتا ہے وہی بات، امت کی اصلاح کی اگر بات آتی ہے کیا بات، تو اللہ کے نیک بندوں کی اس معاملے میں آپ کیفیت دیکھیں سبحان اللہ۔ کہ مخلوق جب گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے، جب امت جو ہے وہ بے راروی کا شکار ہوتی ہے، تو ان کا کردار کیا ہے؟ نیکی کی دعوت کے لیے سفر، تو کتابیں، تو یہ تو وہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ پاک کے چنے ہوئے جو بندے ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی بڑی عظمت و شان ہے۔ تو یہاں پر جو ہم نے جو گفتگو سنی وہ یہی ہے کہ ان کے متعلق دل میں بغض رکھنا، ان کے متعلق کوئی ایسی منفی بات کرنا، یہ تو بہت بڑی جرأت ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا کہ جو اس طرح کی طبیعت رکھتے ہوں، تو یہ بھی ظاہر ہے ہمارے دل کو خراب کریں گی، ہماری طبیعتوں کو خراب کریں گی۔ تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ جن کی صحبت سے ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی محبت دلوں میں اور بڑھا سکیں۔ کیا بات ہے، یہی ضروری ہوگا ہمارے لیے۔ دیکھیں آپ ایک شخص ہے، جیسے آپ نے جو بات کی، صحبت کی بات کہی، جو درزی کا کام سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو سیکھنا ہے بھائی میں ٹیلر بن جاؤں، اچھا، تو درزی کی صحبت اختیار کرتا ہے، اس کا بیٹا اچھا بھائی اچھا دھاگا ایسے ڈل رہا ہے، اچھا سلائی، اچھا کٹنگ ایسے ہو رہی ہے، اچھا یوں کٹنگ ہو رہی ہے، اچھا یہاں سے نہیں کاٹنا، وہ سمجھ میں آتا ہے بسا اوقات بھائی یوں کیوں کاٹ دیا، لیکن وہ صحبت میں بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے اس کام کو وہ سیکھ لیتا ہے، وہ سکھانے والا بھی سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم عاشق رسول بننا چاہتے ہیں، عاشق اولیاء بننا چاہتے ہیں، اولیاء کرام کی محبت اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں، اس شمع کو اور جلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے واقعی ہمیں پھر عاشقان اولیاء کی صحبت اختیار کرنا ہوگی۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہوگی جو اولیاء کرام کے واقعات سنانے والے ہوں، اولیاء کرام کے اقوال سنانے والے ہوں، اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں بتانے والے ہوں۔ اس کی وجہ بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات آج کیوں سنائے جائیں، ان کے اقوال کیوں بتائے جائیں، ان کے فرامین کیوں بتائے جائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک سنت و بھرا معاشرہ ہو، ہمارا معاشرہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والا معاشرہ ہو، تو ہمیں اولیاء کرام کا طریقہ، ان کی سیرت، ان کے اقوال بتانے ہوں گے۔ ہمیں بتانا ہوگا کہ دیکھو ایسے ایسے نیک لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزاری ہے، ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا، ان کی عبادت کا عالم یہ تھا، ان کی ریاضتوں کا عالم یہ تھا، ان کی بہادری کا عالم یہ تھا، ان کی تلاوت قرآن کرنے کا عالم یہ تھا، یہاں تک کہ اولیاء کرام کی تلاوت قرآن کا عالم یہ تھا کہ جب اولیاء کرام کے بارے میں آتا ان کو دفن کر دیا گیا ہے اور قبر کو بند کر دیا گیا ہے، ایک اینٹ سڑک کے اندر چلی گئی، اٹھانے والے نے کہا بھئی اینٹ اٹھا لو، اندر گر گئی ہے، ابھی مکمل نہیں دفنایا ہے، لیکن قرآن سے محبت دیکھیں ان کی، اینٹ اٹھانے کے لیے جب بندہ اندر گیا تو دیکھا وہ بزرگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی چل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسی کو دیکھا جا رہا ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو دیکھا جا رہا ہے تلاوت قرآن ہو رہی۔ یہ وہ چیزیں ان کو اس سے اتنی محبت تھی کہ جب وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف گئے تو وہاں بھی ان کو تلاوت قرآن میسر آ رہی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں، اب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا غالباً یہ قول ہے کہ سخاوت سمندر جیسی ہو، اور آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ عاجزی زمین جیسی ہو۔ آپ دیکھیں زمین کتنی عاجزی ہے، اس کو کھڈے بھی کھودتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اپنے اوپر، کیسے کیسے گناہ گار، ہم جیسے گناہ گاروں کو لے کر ہمیں اس نے رکھا ہوا ہے۔ سمندر کو دیکھیں کتنا ہی پانی نکالتا چلا جائے، کمینیوں کا کتنا ہی پانی نکال لیں، لیکن سمندر نے جب اپنی سخاوت کم نہیں کرنی۔ تو اس قسم کی یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں نیکیوں کی طرف ابھارتے ہیں، جو ہمیں نیکیاں کرنے کا جذبہ دیتے ہیں، جو ہمیں اللہ کی راہ میں لانے، اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے ہمیں ابھارتے ہیں، اور ہمیں ہمارے لیے باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر کوئی کہنے والے نہیں کہتا وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے وہ کر گزرے، وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بزرگان دین کر کے دکھاتے ہیں، دیکھو حضور نے فرمایا، دیکھو ہم کر کے دکھا رہے ہیں، اس طرح عمل ہو سکتا ہے، دیکھو میرے پیارے نبی نے کیا، ہم بھی کرنا ہے، دیکھو عمل ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم اللہ والوں کے واقعات کو سنیں گے، اور وہ سننے کا نصیب ہوگا جب صحبت اختیار کریں گے۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ جب اس طرح کی جب واقعات سنتے ہیں کہ بھئی یہ اولیاء کرام ہیں، اب ان کی سیرت کا جب مطالعہ کیا، ان کو پڑھا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ عاشق اولیاء بن گئے، ٹھیک ہے، آپ نے سنا اور دل میں خیال کیا کہ بھئی اب انشاءاللہ ان کی محبت بہت بڑھانی ہے، تو محبت کا پھر ایک یہ اظہار بھی تو ہو نا کہ اب کوئی عاشق اولیاء کیا بے نمازی ہوگا؟ عاشق اولیاء جو ہے وہ کیا بلا اجازت شرعی وہ رمضان کے روزے قضا کرے گا؟ عاشق اولیاء کو اگر اولیاء کرام کی نسبتوں سے مال مل گیا تو کیا وہ زکوٰۃ نہیں دے گا؟ وہ صدقہ و خیرات نہیں کرے گا؟ وہ مطلب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرے گا؟ پھر جو اولیاء کرام کی جو اپنی زندگی ہے دیکھیں آپ کہ ان کے سفر، ان کی کوششیں، یہ غیر مسلموں کو لاکھوں لاکھ
کافروں کو مسلمان کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، دین اسلام کا پرچم بلند کر رہے ہیں، اور یہ عاشق اولیاء، یہ دین کے معاملے میں کوئی بات آتی ہے تو جو اس پر اپنے فرائض ہیں جو سیکھنے، پتہ چلے یہ اس کو بھی نہیں سیکھ رہا ہے۔ علم دین سیکھنے کے لیے ان بزرگوں کی، جن کی آج 11ویں منائی جا رہی ہے، جن کے ایصال ثواب کے لیے لنگر کیا جا رہا ہے، جن کے مزارات پر آپ حاضری دے رہے ہیں، ان کی سیرت میں دیکھیں تو علم دین حاصل کرنے سے لے کر علم دین پھیلانے تک ساری زندگی سفر، اور یہ سفر کوئی آج آپ کا کوئی ایئر کنڈیشن گاڑیوں کا نہیں ہے، جہازوں کا نہیں ہے، بہترین کاروں کا نہیں ہے، پیدل ہے، خچروں پر ہے، جانوروں پر ہے۔ تو اب پیارے اسلامی بھائیو، یہاں پر یہ سیرت میں یہ ہے کہ آپ نے دل میں محبت پیدا کی، اب ان کی سیرت کا مطالعہ ہو کہ مطلب یہ انہوں نے جو اپنی زندگی کو کامیاب ہو کر جو گزارا، جس پر آج ماشاءاللہ ان کے دربار پر حاضری دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، دیکھنے والا وہ دوربین لگا کر دیکھتا ہے کہ دیکھو یار یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن اگر داتا صاحب کیا آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک تعداد ہے جو سرانے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی میں ایک اسلامی میں کو جانتا ہوں، اتنا مجھے اس پر پیار آتا ہے، جب بھی وہ یاد آتا ہے نا تو مجھے اس کی یہ بات یاد آتی ہے۔ اس نے مدرسہ مدینہ سے حفظ کیا، ٹھیک ہے، اب حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد جب اس کا حفظ مکمل ہوا، قربان بھائی پنجاب کے تھے، یہ پنجاب چلے گئے اپنے گھر پہ، تو لاہور کے اطراف میں ان کا گھر ہوگا، تو مجھے انہوں نے اب وہ کس کیفیت میں بتا تو دیا، لیکن مجھے آج تک یاد ہے، کئی سال گزر گئے۔ حاجی فضل یہ گھر پہنچے وہاں پر، میں نے عشاء پڑھی داتا صاحب کے مزار شریف سے متصل مسجد پر، اور میں داتا صاحب کے سرہانے بیٹھ کر پوری رات میں نے داتا صاحب کو قرآن سنایا، پورا قرآن سنایا۔ پھر میں اپنے گھر گیا، حاجی فضل کئی سال گزر گئے، مجھے وہ بات یاد ہے کہ یہ دعوت اسلامی کا برکت دیکھو یار، کہ کیسا مطلب یہ کیفیت ہے، یہ اولیاء کرام سے کیسی محبت دلائی ہے کہ انہوں نے جو قرآن کی خدمت کی ہے، آج ان کے دربار پر جا کر جب میں قرآن پڑھوں گا تو ان کا کیسے فیض مجھے نہیں ملے گا۔ انہوں نے جو مخلوق کی جو خیر خواہیاں کی، اور تو آج اگر میں اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں اگر میں کسی طرح بھی خیر خواہی کروں گا تو مجھے کیسے فیضان نہیں ملے گا۔ تو یہ جو محبت کو جو دل میں بڑھانا ہے وہ یہی ہوگا کہ ہم ان کے دیے ہوئے ارشادات پر عمل کریں گے، اور ان کے زندگی کا جائزہ لیں کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، یہ بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، ان کو جس نے تنگ کیا، جس نے ان کے ساتھ برائی کی، انہوں نے اس کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ اس کے بھی درجات کو بلندی کر دیا جب کبھی اس کو نسبت حاصل ہو۔ تو ہم اولیاء کرام سے جو محبت دلوں میں بڑھائیں، اور پھر ساتھ میں ان کی سیرت کو کی اسٹڈی کر کے اس کا مطالعہ بھی کریں، اس پر عمل کریں۔ سیرت کے مطالعے اور اس کی اسٹڈی کے لیے دعوت اسلامی نے بہت بڑا کام کیا۔ کیا بات، آپ دیکھیں، ایک تو مدنی ماحول ایسا ہے، ہمیں امام غزالی کا پتہ یہیں سے چلا، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا پتہ یہیں سے چلا، ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کا پتہ یہیں سے چلا، غوث پاک کے مزید حالات یہیں سے پتہ چلے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کے اولیاء کرام، سیدنا مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا پتہ یہیں سے چلا، داتا صاحب کا، خواجہ صاحب کا، سب کا پتہ یہیں سے چلا۔ اب یہ کہ ان کے کیا معاملات تھے، کیا باتیں تھیں، ایک تو امیر علیہ سنت نے بیانات میں بتائیں، مبلغین بتاتے رہے، پھر یہ دعوت اسلامی کی اور المدینۃ العلمیہ کی باہمی کوشش ایسی ہوئی کہ ان تمام بزرگوں کے اوپر کتابیں آ گئی۔ کیا بات، وہ بھائی فیضان صابر پیا کلیری آ گئی، تو فیضان خواجہ غریب نواز آ گئی، تو داتا پیا کے اوپر آ گیا، تو یعنی وہ آپ سمجھیں کہ اتنے اولیاء کرام کا تذکرہ خیر، ان کی سیرت، کہ جب آدمی واقعی یہ پڑھتا ہے نا تو یعنی آدمی کو ہوتا ہے کہ یار میں اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں۔ بس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہم یقیناً ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار اپنے دل میں کریں، اپنے بچوں کو خاص کر ان دنوں میں۔ یعنی یہ بڑے خوبصورت امیر علیہ سنت کا ایک انداز ہے، آپ بارہا مدنی مذاکروں میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن بزرگوں کی ایام ہوں، ڈیز آ رہے ہیں، تو ان کی سیرت کو اسٹڈی کریں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھوائیں، ان کو بتائیں کہ یہ غوث پاک کون تھے، یہ صابر پیا کلیری کون تھے، ان کی سیرت کیا، خواجہ غریب نواز کون تھے، بابا فرید کون ہیں، ہمارے یہ منع کی لاش جی، اور جنات کا بادشاہ، سانپ نما جن، یہ 3 رسالے اس کو خاص طور بالکل یہ امیر علیہ سنت نے بڑے ہی اس میں دلچسپ انداز میں
سبحان ہمارے بہت سارے وسوسوں کی کاٹ بھی یہ آپ نے ارشاد فرمائی ہے، کیا بات، اور بڑی پیاری پیاری اس میں نصیحتیں بھی ہیں، بڑے پیارے پیارے واقعات بھی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان اولیاء کرام کی اور خاص کر 11ویں شریف کے مہینے کی برکتیں، اور خاص کر پیران پیر پیر دستگیر حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔